امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا ہم کسی کو اس انداز کے ساتھ سب کے سامنے سمجھا سکتے کہ بھائی شعور سیکھ لے، سلیقہ سیکھ لے، ڈھنگ سیکھ لے، اور تجھے اللہ پاک نے بیکار بنایا، کسی کام میں تیرے جج نہیں، تو اس طرح کے انداز میں سب کے سامنے سمجھانا کیسا؟ اس کے بارے میں کچھ مزید پور ارشاد فرما دیجیے گا۔ جنرلی جو سمجھانا ہوتا ہے نا، اس میں اگر کسی کو سب کے سامنے سمجھائیں گے نا تو اس کی توجہ بٹ جائے گی، یعنی اپنی عزت نفس جو ہے نا وہ ابھرے گی، اور اس کو وہ گلٹی فیل کرے گا کہ یار سب کے سامنے میری بے عزتی ہو رہی ہے، تو وہ کم سمجھے گا، یا وہ ضد بحث کرے گا، آپ کو دلائل دے گا، اور کام ہو جائے گا بعض اوقات خراب۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعض صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس کو زینت دی، اور سب کے سامنے سمجھایا تو اس کو بدنما کر دیا۔ تو یوں سمجھانا اکیلے میں زیادہ اثر بھی کرتا ہے، مفید بھی ہوتا ہے، اور سمجھ میں بھی جلدی آتا ہے، اور اس کی بے عزتی وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہی ہو کہ اگر سخت ضرورت نہ ہو تو اکیلے ہی میں سمجھانا چاہیے۔ اب بعض صورتوں میں مجبوریاں ہوتی ہیں، اب استاد ایک ایک شاگرد کو پکڑ کے الگ لے جا کر سمجھا نہیں سکے گا، تو اس کو ضرورتاً اس سب کے سامنے سمجھانا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ استاد کو سمجھانا آنا چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ ہر استاد سلجھے ہوئے انداز میں سمجھاتا ہو، رف اسٹائل میں بھی سمجھاتے ہوں گے۔ تو جیسا انداز سلجھاؤ انداز ہوگا، مصلحانہ، مشفقانہ، مبلغانہ انداز ہوگا تو سمجھ میں آئے گا، جارحانہ انداز ہوگا، جھاڑ کر سمجھائیں گے، تنزیہ انداز میں سمجھائیں گے تو کم سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے سمجھانا بھی ایک فن ہے، تو یہ اگر ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں بڑھ جائیں گی، نمازی بڑھ جائیں گے، سنتوں پر عمل کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ تو مبلغین کے لیے تو یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کس طرح سمجھانا ہے یہ اس کو آتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔